چاچا پیٹرول پمپ پر منشی تھا۔ ہر جمعرات چاچی سے کہتا، رات کو تیار رہنا، پیٹرول ڈالنے آؤں گا۔ چاچی منہ چھپا کر سر جھکا لیتی۔ ایک روز چاچا کے 14 سالہ بیٹے سے پوچھا، بتا تو دو چاچا کیسے پیٹرول ڈالتا ہے؟ کہنے لگا، آج رات کو دیکھ لینا۔ رات ہوئی تو مجھے کمرے میں لے گیا، اور اس رات میں تمہیں اپنے ابا کا سچ تبھی بتاؤں گی جب تم اپنے بھائی سے میری شادی کرو گی۔ چچا کی بیٹی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ اتنی بے باک تھی کہ اپنے منہ سے یہ بات کرے گی۔ میں تو اسے بہت شریف لڑکی سمجھتی تھی، لیکن وہ تو کچھ اور ہی نکلی تھی۔ مجھے شروع سے ہی ایسی عورتیں نہیں پسند تھی جو مردوں کو پرپوز کرتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے اپنے چچا کی بیٹی اس وقت زہر لگ رہی تھی، لیکن چچا کا راز جاننا بھی ضروری تھا جو مجھے اتنی آسانی سے کھلتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چچا کی بیٹی نے مجھے خاموش دیکھا تو کہا کہ بولو، اب جواب دو، کیا سوچ رہی ہو؟ میرا دل تو کیا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے ماروں۔ پھر میں نے سوچا کہ جس لڑکی کو خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں، میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ میں ہولے سے مسکرائی اور آگے بڑھ کر چچا کی بیٹی کو گلے لگا لیا اور ہلکا سا کس مسائی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہاں، میں تمہارے اپنے بھائی سے شادی کرواؤں گی، میں نے چچا کی بیٹی سے کہا۔ جانے کیوں اس پل میں خود غرض ہو گئی تھی، میں اپنی ہی کزن کو استعمال کرنے جا رہی تھی۔ ایک بار تو خیال آیا کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر اگلے ہی پل سوچا کہ وہ میرے بھائی سے محبت کرتی ہے، میرا بھائی نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے یہ سب کرنے گی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں خود بھی لڑکی ہوں، بس مجھے تو اپنا فائدہ دیکھنا تھا۔ میں تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ آخر ایک بیٹی اپنے ہی باپ کا راز فاش کیوں کرے گی۔ کاش یہ سب سوال اس وقت میری سمجھ میں آ جاتے۔ آج مجھے چچا کے گھر آئے 10 دن ہو چکے تھے اور میرے دماغ کا پرزا ہل چکا تھا۔ دراصل میرا چچا ایک بہت ہی غریب انسان تھا۔ وہ اکثر بیمار رہتا اور اسی وجہ سے وہ کہیں بھی جاب نہیں کر سکتا تھا۔ چچا محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ میرا ابو ایک کلرک تھا اور ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی۔ پھر اچانک اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور چچا سے ملاقات نہ ہوئی۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی تو وہاں میں نے چچا کو دیکھا اور میں حیران رہ گئی۔ پہلے پہل تو میں نے چچا کو پہچانا ہی نہیں۔ چچا کی صحت پہلے سے اچھی ہو چکی تھی اور چچا کسی سیٹ سے بات کر رہا تھا۔ میں کتنی ہی دیر چچا کو دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر چچا کو پکارا تو چچا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ سیٹ بھی اپنے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں اس سیٹ کو جانتی تھی، یہ پراپرٹی ڈیلر تھا، لیکن چچا اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا یہ حیران کن تھا۔ چچا کی بات سن کر میں نے کہا کہ چچا، میں آپ کی بھتیجی ہوں۔ یہ سن کر چچا حیران ہوا اور پھر خاموش ہو کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جلدی چلو، گھر چلتے ہیں۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن منع بھی نہیں کر پائی۔ چچا کے جسم پر ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، لیکن آج انہوں نے صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چچا نے ٹیکسی کروائی اور ہم گھر کی جانب چل پڑے۔ راستے میں چچا نے پوچھا کہ تم اکیلی لڑکی اپنے گھر سے اتنی دور انجان شہر میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ چچا، میں پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوں۔ یہ سن کر چچا چپ ہو گیا اور میں چچا کے گھر آ گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چچا نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اچھا تھا۔ چچی حسب توقع مجھ سے مل کر خاص خوش نہیں ہوئی، البتہ ان کی ایک بیٹی جو میری ہی ہم عمر تھی مجھ سے اچھے سے ملی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک 14-15 سالہ بیٹا تھا جسے میں پہلی بار مل رہی تھی۔ چچا نے چچی سے میری اچھی خاطر تواضع کرنے کو کہا۔ اس کے بعد چچا چلا گیا تو چچا کی بیٹی مجھ سے میرے گھر والوں کا پوچھنے لگی۔ مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ میں آج تک کسی رشتہ دار کے گھر نہیں ٹھہری تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میری امی کو پتہ چلا تو میں کیا کروں گی۔ امی کو چچا کی فیملی کبھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ دن تو گزر گیا، شام ہوئی تو چچا نے چچی سے کہا کہ آج رات تیار رہنا، پیٹرول ڈالنے آنا ہے۔ چچا نے چھپ کر چچی سے کہا تھا، لیکن اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے چھپ کر یہ سن لیا تھا، اور یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چچا یہ کیا کہہ رہی تھی؟
میں کچن میں داخل ہوئی۔ چچا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم چچا نے یہ بات کیوں کی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ چچی کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، اور پھر چچی کا مجھ سے یوں منہ چھپانا مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ رات کو میں اپنے بھائی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی کہ اچانک چچا کی بیٹی میرے پاس آ گئی اور اس نے بھائی کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد تو اس نے میری جان ہی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجھ سے بھائی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ میرا بھائی بہت بڑا وکیل ہے۔ وہ یہ سن کر سر ہلا کر خاموشی سے چلی گئی۔ چچا سارا دن غائب ہوتا تھا۔ چچا کا بیٹا کالج چلا جاتا تو پیچھے چچی اور ان کی بیٹی اکیلی ہوتی تھی۔ 1-2 دن تو میں نے ایسے ہی گزارے، پھر جس کام کے لیے میں اس شہر میں آئی تھی اس کے لیے گھر سے نکل پڑی، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک چچا کی رات والی بات گونج رہی تھی۔ شام کو جب میں واپس لوٹی تو گھر میں وہی سیٹھ بیٹھا تھا جسے میں نے چچا کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھا تھا۔ سیٹھ کا یہی ہونا عجیب تھا، پر مجھے خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ سیٹھ کافی دیر بیٹھا رہا، اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی تھی اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ جس وقت ہم شام کا کھانا کھا رہے تھے، چچا اٹھے اور چچی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آج پھر رات کو پیٹرول ڈالنے آؤں گا، یہ سن کر چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ چچی نے گھبرا کر مجھے دیکھا جبکہ چچا مسکرا کر چلا گیا۔ یہ سن کر چچا کی بیٹی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا کی مذاق کرنے کی عادت ہے، لیکن میں جانتی تھی یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے پچھلی رات بھی چچا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے۔ رات کو چچا کی بیٹی اور میں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ میں نے باتوں میں اپنی کزن سے پوچھا کہ چچا کیا کام کرتے ہیں اور وہ رات کو کہاں جاتے ہیں، لیکن کزن یعنی چچا کی بیٹی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ چائے بنا کر لائی اور جسے پیتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی تھی۔ صبح میری جب آنکھ کھلی سر گھوم رہا تھا۔ میں نے چچا کی بیٹی سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، میں اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہا کہ تم تھک گئی تھی اس لیے تم سو گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا میری چائے میں یقیناً کچھ ملایا گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے تھے۔ میں نے چچا کا راز جاننے کی بہت کوشش کی لیکن پھر بھی ناکام رہی تھی۔ 10 دنوں بعد میں رات کو اپنے بھائی سے چچا کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بھائی کو سب بتایا کہ چچا جانے ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی مجھے علم تک نہیں پڑتی، اور جانے کہاں سے چچا کی بیٹی نے یہ باتیں سن لی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ابا کا راز جاننا چاہتی ہو تو اپنے بھائی کی مجھ سے شادی کروا دو، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا ابا کا راز تمہارے لیے بہت اہم ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں اپنے بھائی کی تم سے شادی کروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہا کہ اسے وہاں لے جاؤ، اس وقت ابا ہیں۔ چچا کے بیٹے نے گھبرا کر مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر خوف تھا، جبکہ چچا کی بیٹی ایسے مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے اسے خزانہ ملنے والا ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چچا کا 14 سالہ بیٹا مجھے لے کر گھر سے نکل آیا۔ وہ مجھے انجان راستے پر لے کر جا رہا تھا۔ یہ پرانی سی حویلی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگ رہا تھا، پر میں چچا کے 14 سالہ بیٹے سے ڈرتی نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک پلاہٹ سی تھی۔ وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ حویلی سیٹھ کی ہے، اس نے ہی آپ کو دھوکے سے یہاں بلوایا ہے۔ دراصل میرا ابو ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، لیکن ہر رات وہ وہاں سے پیٹرول چوری کر کے گھر لاتا ہے، جسے امی بڑی بڑی ٹینکوں میں ڈالتی ہے۔ پہلے ہم بہت غریب تھے، پر اب ہمارے پاس بھی پیسے آنے لگے ہیں، اور وہ سیٹھ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی سیٹھ سے ہوئی تھی، وہ ماں نہیں بن سکی، اسی وجہ سے اکثر سیٹھ اسے مارتا پیٹتا تھا اور طلاق بھی نہیں دیتا، بلکہ بدلہ میں پیسے مانگتا۔ ابا اسی کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، اس لیے وہ پیٹرول چوری کرتے، پر سیٹھ نے ابا سے اب یہ کہا کہ اپنی بھتیجی میرے حوالے کر دو، میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ یہ بتاتے ہوئے چچا کا بیٹا رو پڑا، اور یہ سب سن کر میں تو ساکت رہ گئی۔ میں جو اپنے آپ کو بڑی ذہین سمجھتی تھی اور اس لیے میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی،
اور اس کے پہلے مشن پر میں اس شہر میں آئی تھی، لیکن میری ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو گیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں ابھی خاموش ہی کھڑی تھی جب چچا کے بیٹے نے کہا کہ سیٹھ کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چچا کے بیٹے کو ایک نمبر لکھ دیا اور کہا کہ اس نمبر پر فون کر کے میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور اب مجھے چچا کے خلاف ثبوت چاہیے تھا۔ میں حویلی سے نکل رہی تھی جب سیٹھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بھاگنا چاہا لیکن میں پکڑی گئی۔ سیٹھ کے آدمیوں نے مجھے ایک بڑے سے کمرے میں قید کر دیا۔ سیٹھ میرے پاس آیا اور کہا کہ جب تم نے پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ سیٹھ کی شیطانی نگاہوں سے مجھے خوف آ رہا تھا پر مجھے مضبوط بن کر رہنا تھا۔ سیٹھ نے میری تھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط حرکت کرتا میں نے اپنی پوری طاقت سے ٹانگ سیٹھ کے سینے پر دے ماری اور وہ دور جا کر گرا۔ یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی بلکہ اب مجھے انتظار کرنا تھا۔ سیٹھ نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں نیچے گر گئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھکا دو۔ سیٹھ کسی بدمست ہاتھی کی طرح مجھ پر برس پڑا۔ اس نے مجھے کافی مارا، میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے۔ جب سیٹھ تھک گیا تو چلا گیا تھا اور میں رو پڑی تھی۔ میں جانتی تھی میں نے جو راستہ چنا تھا وہ اتنا آسان تو نہیں تھا، مجھے ایسا ہی مضبوط بننا تھا۔ میں جانتی تھی میرے لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گے پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری امید ٹوٹنے والی تھی۔ مجھے یہاں قید ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ میں سیٹھ کی شیطانیت سے بچی ہوئی تھی، اتنا کافی تھا۔ اور پھر تیسرے دن سیٹھ آ گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی یا بنا نکاح کے میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ میں نکاح کروں گی۔ یہ سن کر سیٹھ خوش ہو گیا تھا اور شام کو نکاح کا بتا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں خوب روئی۔ دراصل میں اکیلی لڑکی تھی اور ابھی تو مجھے لڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی پہنچ سے زیادہ بڑا پنگا لے لیا تھا۔ شام ہوتے ہی نکاح کا جوڑا کمرے میں پہنچ گیا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے خاموشی سے نکاح کا جوڑا پہن لیا اور تیار ہو گئی۔ نکاح کے کچھ دیر پہلے سیٹھ کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہ میں نکاح سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اور سیٹھ نے ہنستے ہوئے اپنے ان تمام کالے دھندوں کا ذکر کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے خاموشی سے اس ٹیپ ریکارڈ میں سب ریکارڈ کر لیا جو میرے پاس تھا۔ اور پھر نکاح کے وقت جب قاضی نے مجھ سے نکاح کا پوچھا تو عین اس وقت میں نے اللہ کو پورے دل سے پکارا اور تبھی پولیس کے سائرن کی آواز گونجی۔ سیٹھ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں باہر ہارن بجا رہی تھی۔ اس نے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن پھر پکڑا گیا تھا۔ دراصل میں نے چچا کے بیٹے کے ہاتھوں اپنے بھائی کو پیغام پہنچایا۔ اسے پیغام لیٹ ملا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ بھائی نے پولیس والوں سے رابطہ کیا اور وہ لوگ اپنی پوری تیاری سے مجھ تک پہنچے۔ شکر خدا کا میں عین وقت پر پہنچ گئی تھی۔ سیٹھ کے خلاف میں نے پہلے بھی بہت سے ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ دراصل میں سیٹھ کو ہی پکڑنے آئی تھی اور یوں میرا مشن پورا ہوا تھا۔ دوسری جانب چچا کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ چچا کے 14 سالہ بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی اور اس نے چچا کی ویڈیو بھی بنا رکھی تھی، جبکہ چچا کی بیٹی رو پڑی، کہنے لگی کہ میں اپنے بہن جیسی زندگی نہیں جینا چاہتی، اس لیے اپنے منہ سے بولا کہ اپنے بھائی سے میری شادی کروا دو کیونکہ وہ مجھے اچھا انسان لگا تھا۔ خیر اس کا فیصلہ تو بھائی نے کرنا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں چچا کی بیٹی کے لیے پسندگی دیکھ لی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں بہت بڑے حادثے سے گزری تھی لیکن میں خاموش تھی کہ میں اپنے مشن میں کامیاب رہی، اور میں جان گئی تھی کہ مجھے آنے والے وقت میں اس سے بھی بڑے حادثے سے گزرنا تھا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھی۔